الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوستو، ہم بڑی مسرت محسوس کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ لائیو ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل شیخ کے ساتھ ہماری گفتگو قرآن حکیم کے موضوع سے ریلیٹڈ لگاتار جاری تھی۔ کئی مرتبہ 2-3 گفتگو اس سے پہلے ہم نے شیخ کے ساتھ کی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم پہلے تو شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا، اور اس کے بعد آپ احباب کے بھی شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ اتنی دلچسپی سے آپ پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہوتا رہنا چاہیے۔ شیخ، اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے الحمدللہ قرآن کریم کے موضوع پہ گفتگو کی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیروں سے متعلق کچھ گفتگو ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کئی طرح سے کوششیں کی گئیں، مختلف زاویوں سے لوگوں نے تفسیریں لکھی بھی اور قرآن حکیم کو اپنے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی۔ لیکن جیسے کہ اس سے پہلے بھی گفتگو آئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی احادیث وغیرہ کو درکنار کر کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضاحتیں ہیں ان وضاحتوں کو چھوڑ کر کے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوئی بھی کوشش اتنی کارگر کوشش نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو کوششیں مختلف طریقے کی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے جو جس نقطۂ نظر کا رہا اس نقطۂ نظر کے حساب سے قرآن کریم کو سمجھنے کی یا سمجھانے کی یا مفہوم نکالنے کی اس نے کوشش کی۔ ایسے میں خاص طور سے جب ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جن معتبر مفسرین کو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنا، یا جیسے صحابہ کرام کے اندر، تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر، یا بعد کے ادوار میں مختلف نقطۂ نظر کے لوگ، معتزلوں نے یا پہلے سنت والجماعت کے لوگوں نے تفسیر بالمعثور لکھی، تفسیر بالرائے لکھی، یا پھر بعد کے افکار میں صوفیہ نے اپنے حساب سے، شیعوں نے اپنے نقطۂ نظر کے حساب سے، یا بعد کے دور میں جو نیچری لوگ کہلائے ان لوگوں نے اپنے نقطۂ نظر کے حساب سے تفسیریں لکھی۔ تو ان تمام تفسیروں کی کیا خصوصیات رہیں یا کس انداز میں امت نے ان تفسیروں کو لیا، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے شیخ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی جب ہم بات کرتے ہیں، خاص طور سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک اشارہ آیا تھا کہ ان سے متعلق بہت ساری باتیں عام طور پہ گردش میں رہتی ہیں، اور کتنے سارے اقوال یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو جب تفسیر قرآن اور ہم صحابہ کرام کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو اس سلسلے میں کیا روشنیاں ہمیں نظر آتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو مجھے یہ کہنی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ میرے خیال سے ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، اور ہر مصنف نے تقریباً اس کو پیش نظر رکھا ہے۔ ان میں جو ملحد زندیق قسم کے ہیں، گمراہ فرقے، ان کو چھوڑ دیجیے، تو اکثر جو اہل سنت سے وابستہ ہیں انہوں نے اس کا خیال کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا تفسیر یا سنت کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے آثار کا ہے، اور صحابہ کرام میں جنہوں نے شہرت حاصل کی اس باب میں قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں، اس میں 3 آدمی کا نام عام طور پر لیا جاتا ہے، اور 3 آدمی ایک طرح سے 3 اسکول آف تھاٹ کے بانی ہیں، مدرسہ فکر۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس، انہوں نے تفسیر کا سلسلہ بلکہ پورے قرآن کا درس دیا ہے انہوں نے۔ مجاہد جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے ان سے قلم بند کیا پورے قرآن کا تقریباً، اور دوسرے ان کے شاگردوں میں بہت مشہور جیسے سعید ابن جبیر ہیں، عطا ہے، طاؤس ہے، تو ابو الشعثاء ہیں، جابر بن زید۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن عباس۔ لیکن عبداللہ بن عباس سے جو بہت سی تفسیری روایات منقول ہیں ان میں کچھ صحیح ہیں، سندیں ہیں، کچھ ضعیف ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابن عباس کی طرف جو تفسیری اقوال منسوب کیا جاتا ہے اس میں ہر طرح کے رد و یابس ہیں، صحیح بھی ہیں، غلط بھی، بلکہ بات تو بالکل ہی موضوع ہے۔ اب اس سلسلے میں 2-3 چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو تفسیر ابن عباس کے نام سے، یا تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس کے نام سے جو ابن عباس کی طرف تفسیر منسوب کی جاتی ہے وہ بالکل ہی منحول اور موضوع ہے، حالانکہ اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا اس کا۔ تو وہ دراصل محمد بن مروان السدی الصغیر
عن الکلبی عن نبی صالح عن ابن عباس کی روایت سے ہے، اور اسے 9ویں صدی میں جمع کر کے مختلف کتابوں سے مشہور لغوی جو ہے مجد الدین فیروز آبادی 817 میں جن کی وفات ہے، انہوں نے مرتب کیا۔ تو اس تفسیر کی نہ کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی قدر و قیمت ہے، نہ اس میں جو چیز ہے کوئی ان کی نسبت ابن عباس کی طرف ہے۔ دوسرا ایک مجموعہ ہے، وہ ہے مسائل نافع ابن الازرق عن ابن عباس۔ نافع ابن الازرق یہ خارجیوں کے ایک گروپ کے لیڈر تھے، تو ان کو بڑا ایسا یہ کون آدمی ہے کہ جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے، ذرا چلیں تو ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ تو بعض تاریخ کی کتابوں میں، معجم کبیر طبرانی میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ وہ گیا ان کے پاس اور سوالات کیے بہت سے الفاظ کے بارے میں، ان کا کیا معنی ہے؟ تو ابن عباس نے اس کا جواب دیا، یہ معنی ہے، کیا تم یہ نہیں دیکھتے، دیکھو فلاں شاعر نے ایسا کہا ہے، فلاں شاعر نے، تقریباً 200 اس طرح کے مسئلے۔ لیکن اس کی بھی جتنی سندیں ہیں کوئی ثابت نہیں ہے، اگرچہ معجم کبیر طبرانی میں اور دوسرے، حتیٰ کہ مبرد نے کامل میں بھی بعض ٹکڑے نقل کیے ہیں اس کے، اور پورا کا پورا تقریباً ملخص طور پر وہ الاتقان میں سیوطی نے جمع کر دیا ہے اس کو، لیکن یہ بھی قابل اعتبار نہیں، اس لیے کہ اس پر اعتماد عام طور پر سارے معتمد جو مفسرین یا محدثین نے کسی نے نہیں کیا، اور جن لوگوں نے کیا ہے بس وہ اسی بطور ذکر کے اس کا ذکر کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان پر اعتماد نہیں۔ تیسرا ایک مجموعہ ہے جو تفسیر کا، اور بلکہ الگ سے بھی اب جمع کر کے لوگوں نے چھاپ دیا، علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس۔ تو علی ابن ابی طلحہ ڈائریکٹ تو شاگرد نہیں ہیں ابن عباس کے، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، لیکن انہوں نے اپنے جیسے جن استادوں سے، سعید بن جبیر سے، مجاہد وغیرہ سے جو سنا ہے، تو اس کے بارے میں وہاں حنبل نے بڑی اس روایت کی تعریف کی ہے۔ علی ابن ابی طلحہ کی جو روایت ابن عباس سے ہے تفسیر کے باب میں، وہ بہت ہی معتمد و قوی ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہا ہے وہاں بن حنبل نے کہ تفسیر کے سلسلے میں ابن عباس سے منقول ایک ایسا جز ہے کہ اگر اس کے لیے شد رحال بھی کیا جائے تو وہ کم اور اس کی اہمیت اور اس کے یعنی قابل اعتماد ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس روایت سے منقول جتنے الفاظ کی تفسیریں تقریباً اکثر اس میں سے نقل کی، مطلب صحیح بخاری میں، صحیح بخاری یعنی علی بن ابی طلحہ سے جو منقول ہے، اور اس کی روایت یا ان کے اجزاء کی روایت ہر آیت کے سلسلے میں جو تفسیر الماسور کی پرانی کتاب ہے، انشاءاللہ ہم اس طرف آئیں گے، تو امام طبری نے اس طرح سے، ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، بیہقی نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا، تو یہ بہرحال متداول رہی مسائل نافع بن الازرق کی طرح۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی، مثلا مجاہد نے ان سے جو روایت کی ہے، تو وہ تفسیر الگ سے، مجاہد کے ایک شاگرد ابن ابی نجیح نے مجاہد سے روایت کیا، اور اکثر روایتیں اس کی ابن عباس سے منقول ہیں۔ تو اس طرح ابن عباس اور ان کا جو مکتب فکر ہے مکے میں بہت معروف ہوا، اور اس کا سلسلہ چلتا رہا تابعین تبع تابعین تک۔ دوسرا مکتب فکر جو ہے مدینہ میں تھے ابی ابن کعب، تو ابی ابن کعب جو بہت مشہور قاریوں میں سے بھی ہیں، اور تو انہوں نے بھی جو تفسیر کی اسے ان کے شاگردوں نے نقل کیا، اور ان کے کئی شاگرد ہیں جو تابعین اور تبع تابعین، وہ ان سے نقل کرتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر تفسیر کی کتابیں منقول ہیں۔ تیسرے جو بہت معروف ہیں وہ مدرسہ کہیے مدرسہ عراق، وہاں کوفہ اور بصرہ میں دو شہر جو آباد ہوئے، اس میں عبداللہ بن مسعود کوفہ میں جا کے بسے، تو عبداللہ بن مسعود کے بہت سے شاگرد جو ہیں وہاں، جیسے مرہ ہیں، اور اسی طرح سے علقمہ ہیں، الاسود بن یزید النخعی وغیرہ ہیں، ان سب لوگوں نے ان سے بہت سی جو تفسیری روایت ہے۔ تو تفسیر جو بھی صحابہ میں سے کسی کی طرف منسوب کی، ان تینوں میں سے کسی کی طرف، اس لیے کہ ان تینوں نے شہرت حاصل کی، اور عبداللہ بن عباس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی۔ تو جب تک کہ وہ باسند ہمیں کسی جگہ دستیاب نہ ہو، اس وقت تک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ متاخرین کے ہاں ہوا یہ ہے کہ تیسری چوتھی صدی ہجری کے بعد سند و نقد ذکر کرنے کا اہتمام نہیں رہا تفسیر کی کتاب، تو اس لیے تفسیر بالمعصور یا صحابہ کرام کی تفسیر یا تابعین کی تفسیر کے سب سے بنیادی اہمیت ہے کہ کہاں، کس جگہ، کس طرح کی سند سے منقول ہے۔ اور اس سلسلے میں جو چار مشہور تفسیریں ہیں جو مدون کی گئی بعد میں چوتھی صدی ہجری، تیسری صدی ہجری اور چوتھی صدی ہجری کی ہیں، تو ان میں حافظ ابن حجر کا کہنا یہ ہے کہ ان چار تفسیروں میں تقریباً تفسیر بالمعصور کا بہت بڑا حصہ آ گیا صحابہ، تو اس میں ایک تفسیر طبری، ان کی وفات ہوئی ہے 310 میں، دوسرے ابن ابی حاتم ہیں، ان کی تفسیر ہے، اس کا بھی بڑا حصہ موجود ہے، کچھ حصہ مفقود ہے اس میں سے، تو وہ بھی چھپ گیا 327 میں ان کے اوپر۔ تیسرے ایک ہیں ابن مردوہ، ان کی تفسیر کا کوئی حصہ نہیں ملا،
لیکن ان کی تفسیر میں جو مرویات تھی ان سے نقل کرتے ہوئے سیوطی نے الدر المنصور میں اکثر تقریباً لے لیا جو زائد چیز. اور چوتھی ایک تفسیر ہے ابن المنذر کی، وہ 318 ہجری میں وفات ہوئی، لیکن ان کی پوری تفسیر تو نہیں ملی، ایک ٹکڑا ملا ہے جو 2 جلدوں میں چھپا ہے. تو اس طرح سے وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ 4 کتابیں تقریباً تفسیر بالمعثور میں خاص طور پہ جو صحابہ تابعین سے موجود ہیں اس میں وہ جمع ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں جتنی روایتیں منقول ہیں وہ سب صحیح بھی ہیں. سند کے لحاظ سے چھان بین کر لیں. اس سلسلے میں حافظ ابن حجر کی کتاب کی طرف رہنمائی کروں، اگر وہ دیکھ لیں، یا پھر اسی سے نقل کیا ہے سیوطی نے اتقان کے اندر، اتقان کے آخر میں اور الدر المنصور کے آخر میں، کہ ابن عباس یا اور دوسرے صحابہ کرام سے جتنی تفسیری مرویات منقول ہیں وہ سب کن کن سندوں سے ہیں اور کون سی سندیں کیسی ہیں اور کیا ہیں. اگر ان کو پیش نظر رکھ لیں، ایک چارٹ بنا لیں، تو سارے ان تفسیروں سے استفادہ کرنا آسان ہوگا. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ہر طرح کے رتبہ یابس اور غلط صحیح اور ایک دم ایک رائے اس کے متضاد رائے منقول ہے. اگر ہم چھان بین کرنے کے بعد دیکھیں، تحقیق کریں، تو بہت سے تعارض تو اسی سے دفع ہو جائے، اس لیے کہ موضوع چیزوں کی طرف ضعیف سندوں سے جو ہے وہ منسوب ہی نہیں کی جائیں گی. تو یہ حافظ ابن حجر نے کتاب لکھی ہے العجاب فی بیان الاسباب، اسباب نزول یا سبب نزول کے تعلق سے. اس کے مقدمے میں یہ پوری بحث کی اور بہت ہی نفیس بحث ہے. افسوس کہ اس بحث کو عام طور پر تفسیر میں پیش نظر نہیں رکھتے ہیں. اور اسی کی تلخیص کی ہے علامہ سیوطی نے الدر المنصور کے آخر میں اور اسی طرح سے الاتقان کے اندر. تو صحابہ اور تابعین سے مروی تفاسیر کے سلسلے میں سب سے بنیادی اہمیت ہے کہ وہ سند سے منقول ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سندیں اگر صحیح ہیں تو پھر اگر آپ آپس میں کچھ اختلاف پائیں گے تو وہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو آتی ہے. بہت ہی اچھی گفتگو چل رہی ہے. ایک بھائی نے اچھی بات رکھی ہے کہ شیخ کے ساتھ کبھی سوال جواب کا سیشن بھی رکھا جائے. ابھی ہم موضوعات کا سلسلہ شیخ کے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب یہ موضوعات کا سلسلہ ختم ہو تو ہم انشاءاللہ شیخ کو یہ زحمت بھی دیں گے، انشاءاللہ شیخ کو ایسے لائیو کریں گے، آپ سوالات کریں گے، انشاءاللہ شیخ جوابات ضرور دیں گے. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا. لیکن ابھی بڑے اہم موضوعات ہیں جو ہمارے ایسے ہی ابھی تک انٹچڈ ہیں، تو انشاءاللہ ہم پہلے ان کو کوشش کریں گے کہ کور کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ وہ اس مرحلے تک بھی انشاءاللہ پہنچیں گے. شیخ تو ہم لوگ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے متعلق اور تفسیروں سے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں. تو ان کے شاگردوں میں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں، جیسے ظاہر ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کا اسکول آف تھاٹ کو مکہ کا کہلاتا ہے، حضرت ابی بن کعب کا مدینہ کا کہلاتا ہے، پھر کوفہ اور بصرہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ سلسلہ کب تک ایسا چلا؟ یہ تقریباً تبع تابعین تک یہ سلسلہ چلا. یعنی تابعین ہوئے جو ان کے شاگرد اور ان شاگردوں کے پھر کچھ مخصوص شاگرد. تو آپ اگر دیکھیں گے جتنی یہ تفسیر مسند تفسیر کی کتابیں ہیں، جو مثلا تفسیر طبری ہے، ابن ابی حاتم جو موجود ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک مخصوص سند سے بہت سی روایتیں ہوں تو وہ ایک نسخہ ہوتا تھا. یعنی کسی ایک تبع تابعی یا ان کے کسی شاگرد نے اس ایک مخصوص نسخے سے جتنی روایتیں منقول ہیں تفسیر کے سلسلے میں، وہ مختلف صورتوں اور آیتوں میں جو الفاظ یا مختلف آیتیں ہیں ان کی تفسیر، تو وہ اگر آپ کوئی شخص چاہے تو ایک ایک مخصوص روایت، ایک ایک نسخہ اس میں سے جرد کر کے الگ کر سکتا ہے. مثلا ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابن عباس، یہ روایت اب چھپ بھی گئی ہے، تفسیر مجاہد کے نام سے چھپ گئی ہے. تو یہ ابن ابی نجیح تبع تابعی تھے، اور ان سے روایت کرنے والے جن تک وہ سلسلہ سند کے ساتھ پہنچا ہے، انہوں نے اسے مدون کیا. تو یہ ایک مخصوص روایت ہے. اچھا، اسی طرح سے مثال کے طور پر پرانی تفسیروں میں سفیان ثوری، جن کے وفات 161 ہجری میں، اس کا ایک بہت ہی قدیم اور منفرد دنیا میں قلمی نسخہ امتیاز علی عرشی بہت بڑے جو محقق رامپور میں ملا، وہیں پر موجود ہے. تو وہ مل گیا، وہ اس کو انہوں نے چھاپا. اس میں بھی اس طرح سے سند کے ساتھ ساری چیزیں. اچھا، اسی طرح سے دوسری صدی ہجری کی تفسیروں میں مثلا عبدالرزاق بن حمام الصنعانی، جن کے مصنف عبدالرزاق، ان کی تفسیر وہ بھی موجود ہے، چھپ گئی. ان کے علاوہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں خاص طور پر 3 کتابیں، صحیح بخاری اور مستدرک حاکم اور سنن نسائی کبریٰ، صغریٰ نہیں. تو ان تینوں میں بھی اسی طرح سے احادیث اور آثار صحابہ کے ذریعے جو تفسیریں ہیں وہ ان کو منقول ہیں. تو صرف وہ تفسیری کی کتابیں نہیں بلکہ یہ کتابیں بھی ان کے ساتھ ایڈ کر لیں. تو تفسیر کے سلسلے میں جو میں نے بتایا کہ اہم چیز یہ ہے کہ سند کے ساتھ منقول. تیسری چوتھی صدی ہجری کے بعد لوگوں نے سندیں حذف کر دیں اور بلا سند کے سب اکٹھا کر دیں. مثلا ایک وہ بھی تفسیر بالمعثور ہی میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ہر طرح کا رتبہ یابس اور اسرائیلیات کا منبع ہے.
وہ ثعلبی ایک تھے، 427 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، الکشف والبیان کے نام سے، تفسیر القرآن کے نام سے۔ اچھا، اس کے شروع میں مقدمے میں انہوں نے وہ ساری روایتیں اور اسانید دے دی ہیں جہاں سے جتنا انہوں نے اکٹھا ہوئی تھی، اور بعد میں سب حذف کر دیا۔ تو اس میں سب رتب یابس ہیں، اسی لیے اسرائیلیات کا منبع ہے، ساری جتنی اسرائیلی روایتیں تقریباً اس میں موجود ہیں، اور اب اس وقت وہ بھی تفسیر چھپ گئی ہے۔ ہاں، یعنی چاہے جیسی بھی ہو، جو بھی ہو، جس کی جو بھی قدر و قیمت ہو، لیکن وہ کتاب اب چھپ گئی۔ پہلے ہم لوگ سنتے تھے نام اس کا، اور تو انہوں نے یہ کیا کہ بعد میں سندیں سب حذف کر دی۔ بعد میں بھی اس طرح سے سیوطی تک جو سلسلہ ہوا ہے جرد کا تفسیر معصور کے، اس میں سب سندیں حذف کر دی ہیں۔ در المنصور بہت بڑا مجموعہ ہے، سارے تفسیر بلا سب سندیں حذف کر دی۔ تو اس لیے سند کے ساتھ جو کتابیں ہیں ان کی اہمیت ہے، اور ہمیشہ اس کی اہمیت باقی رہے گی۔ انہیں سے یہ پتہ بھی انہیں چلے سے گا پتہ چلے گا کون چیز ثابت ہے کہ نہیں ثابت۔ تو شیخ یہ مطلب ٹرینڈ کیوں آیا کہ لوگوں نے سندوں کو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دیکھیے، دوسری صدی ہجری تک کہیے تو سند میں 3-4 راوی ہوتے تھے، بیان کرنا آسان تھا، اور اس کے بعد پھر یعنی ایک مخصوص مثلا ایک لفظ کا کوئی کیا معنی ہے، وہ یہ 2 لفظ نقل کرنے کے لیے ان کو 2-3 واسطہ سند کا دینا پڑتا تھا۔ لیکن جب وہ 5ویں 6ٹھی صدی ہجری میں پہنچے تو اس وسط طویل ہو گیا۔ اب 427 میں ان کی وفات ہے ثعلبی، تو اب اگر ہر جگہ وہ سند دیں گے تو وہ بہت لمبا سلسلہ ہو جائے گا۔ بحقی ہیں 458 میں وفات ہے ان کی، اگر وہ ہر جگہ سند سے وہ نقل کریں گے تو لمبی سند ہوتی ہے، اور معمولی سی بات ہے، ایک بات ہوتی ہے ایک لفظ کی۔ اس لیے بعد کے لوگوں نے یہ کیا کہ سندیں حذف کرنے کا رجحان پیدا کر دیا۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس میں پھر صحیح اور غلط سب کی خلط ملت ہو گئی۔ اب یہ تمیز نہیں باقی رہی۔ محدثین جو نقل کرتے تھے تو ایک چیز نقل کرتے تھے، ایک الگ۔ اب کیا ثابت ہے کیا صحیح ہے وہ اس کا پتہ نہیں۔ تو جتنے لوگوں نے بعد میں اعتراض کیا تفسیر ابن معصور پر، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سب ہر طرح کی رد و یابس اور خلط ملت ہے سب، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سندیں حذف کر دی گئی۔ سندیں رہیں، چھانبین ہو محدثین کے طریقے کے مطابق، اس میں کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے، بلکہ حافظ ابن حجر نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب بنا کر کے بتا کر کے چارٹ اگر آپ بنا لیجئے تو کس روایت سے کہاں کس جگہ استدلال کیا جائے گا، کون سی اس کے مقابلے میں راجح ہے، کون سی مرجوح ہے، کون سی بالکل ہی موضوع ہے، سب پتہ چل جائے۔ تو بعد کے دور میں یہ سلسلہ مطلب اس طرح طویل ہو جانے کی وجہ سے حذف ہو گیا، وہ نہیں رہا۔ تو شیخ یہ جو صحابہ کرام، تابعین یا تبع تابعین کے طریقوں کو آگے بڑھانے کا رجحان رہا، وہ چلیے ٹھیک ہے کہ سندیں محذوف کر دی گئیں، لیکن کون لوگ تھے جنہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا؟ وہ اس سلسلے میں جو مشہور چند تفسیریں ہیں، اب جیسے ایک بحر العلوم ہے سمرقندی کی، اب چھپ گئی ہے وہ، تو اس میں انہوں نے سندیں حذف کر کے وہ آثار جتنے ہیں صحابہ تابعین وغیرہ کے کچھ اپنے آراء بھی اس میں داخل کر، وہ ایک کتاب ہے ابو اللہ سمرقندی کی۔ دوسری وہ میں نے بتایا کہ ثعلبی کی تفسیر کشف البیان، وہ بہت بڑا منبع ماخذ ہے اس کا۔ اس کے بعد پھر جو 6ٹھی صدی ہجری میں ایک علامہ بغوی تھے، معالم التنزیل کے نام سے جو مشہور تفسیر، تو اس میں انہوں نے اعتماد کیا ہے اسی ثعلبی کی تفسیر پر، اس سے سارے اسرائیلیات اکثر حذف کر کے اور صحیح جو روایتیں تھیں اور کچھ اپنا ایڈ کر کے اس کو مطلب نسبتاً زیادہ۔ اس کے بعد آئے ہیں ابن عطیہ، وہ 543 میں ان کی وفات ہوئی، انہوں نے المحرر الوجیز کے نام سے تفسیر، تو اس میں صرف تفسیر بالمعصور ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس میں انہوں نے اعراب اور قراءت اور دوسری چیزیں بھی، لیکن اس میں بھی انہوں نے پچھلے تفسیر بالمعصور کی جو کتابیں خاص طور پر طبری کو انہوں نے پیش نظر رکھا۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد آئے ہیں جو بہت مشہور تفسیر ہے ابن کثیر کی، ابن کثیر کی وفات 774 تو ان کی تفسیر، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہر آیت کے سلسلے میں صحابہ کے علاوہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ تفسیر قرآن بھی، یعنی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر دوسرے قرآن کی کسی آیت سے ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر کیا، اس کا اہتمام کیا باقاعدہ۔ اور احادیث جو بھی کہیں کسی جگہ منقول ہوں، چاہے وہ عملی ہوں یا قولی ہوں، وہ اس کا پورا سر، مثلاً آپ ابھی ہم لوگ رجب کے مہینے میں ہیں اور عام طور پر لوگ معراج اور اسراء سے متعلق گفتگو کرتے ہوں گے، تو آپ تفسیر سورہ اسراء اٹھائیے، آپ کو اسراء و معراج کے تعلق سے جتنی حدیثیں سب وہ اکٹھا کرتے تھے، اور ہر ایک کے بارے میں کچھ تبصرہ بھی ان کا کہ حدیث کیسی ہے اور کیا ہے، یہ اس کے خلاف ہے، اس کے موافق وغیرہ۔ تو وہ مرفوع حدیثیں بھی لاتے ہیں، عملی بھی، قولی بھی، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ صحابہ کی بھی جتنی مرویات ہیں وہ بھی ابن ابی حاتم کی تفسیر اور تفسیر طبری، ان دونوں سے اکٹھا کر کے، تو پھر اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ ترجیح کا بھی کام کرتے ہیں، یعنی کون سے راجح ہے، کون سے اقرب الی صواب ہے۔ یہ نہیں کہ صرف بالکل نقل کر گئے ہیں اور
بغیر کسی ترجیح وغیرہ. اس لیے عام طور پر آپ دیکھیے گا کہ آج کل جو تفسیریں چھپتی ہیں اس میں ان کی ترجیحات کا اعتبار ہوتا ہے. ایک تفسیر ہے زاد المسیر، علم تفسیر علامہ ابن جوزی کی، تو اس کے محقق شعیب الارناؤت اور دوسرے ان لوگوں نے ہمیشہ اس چیز کا التزام کیا ہے. جب بھی وہ ابن الجوزی نے یہ کیا ہے اس تفسیر میں کہ جتنے اقوال منقول تھے ان کے زمانے تک تفسیر کی کتابوں میں، وہ اس میں فی اربعۃ اقوال، فی خمسۃ اقوال، فی عشرۃ اقوال، اول ثانی ثالث رابع، یعنی اس کی تلخیص کر دیتے ہیں سارے طرح. تو ان محققین نے یہ کیا کہ ہر جگہ پھر ابن کثیر کی ترجیح، یا ابن کثیر سے پہلے جو علامہ ابن جریر طبری بھی تھے وہ بھی ہر جگہ اقوال ذکر کرتے ہیں اور اس میں پھر وہ اوفق الاقوال عندی کذا اس کی وجہ ترجیح بھی بیان کرتے ہیں. تو تفسیر بالمعصور میں صرف جمع ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ترجیح بھی دلائل کے ذریعے اور روایات کے ذریعے اس کی بھی تحقیق ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ایک بڑا مجموعہ ہے جس میں سارے روایتیں تقریباً تلخیص کے ساتھ جمع، اگرچہ مطلب استیاب تو نہیں ہے لیکن پوری کوشش کی انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ جو بھی تفسیر بالمعصور ہو کسی بھی صحابی تابعی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر منقول ہو وہ سب اکٹھا کر دیا. تو وہ علامہ سیوطی نے کیا الدر المنصور. تو الدر المنصور ایک طرح سے قمہ ہے، انتہا ہے تفسیر بالمعصور کا، اس میں ساری روایتیں تقریباً مل جاتی ہیں. اور پھر جب اس سے لوگوں نے یہ سب جتنی کتابیں تھیں یہ پورا ایک خط ہے جو چلا آ رہا ہے دوسری صدی ہجری سے لے کر کے اور سیوطی پر جا کر کے وہ ختم ہوا. اس کے بعد جن لوگوں نے بھی استفادہ کیا ان کتابوں سے استفادہ کیا. تو یہ وہ جو تفسیر معصور کا جو وہ رہا. لیکن تفسیر معصور کی اہمیت جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو کس طرح سے جن کے درمیان نازل ہوا تھا قرآن ان لوگوں نے کیسے سمجھا. وہ اصل عرب تھے، زبان داں بھی ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مثلا کوئی شخص اس کے مقابلے میں عربی زبان اور لغت اور قواعد کا سہارا لے کر کے کہے کہ اس کا معنی آیت کا یہ بنتا ہے اور اس کے مقابلے میں ان کا فہم جو ہے وہ غلط ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ بیٹھے اس وقت اتنے یعنی 14 صدی کے بعد، وہ بھی جب کہ زبان کا علم حاصل کرنے کے لیے خود عربوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، عربی سیکھنی پڑتی ہے، بلکہ ان کو زیادہ ہی محنت کرنی پڑتی ہے. کلیت اللغت سے سب سے زیادہ بھاگتے ہیں عرب پڑھنے سے. تو ان کو یا عجمیوں کو کہ جو انہی قواعد اور کتابوں کے ذریعے وہ قواعد بنائے گئے ہیں انہی کے اسالیب کے مطابق، تو پھر آپ یہ دعویٰ کریں کہ نہیں ہم عربی زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں سے جن کے درمیان قرآن نازل ہوتے ہیں، بیوقوفی کی بات. پھر وہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال ہیں ان میں جو استدلالات ہیں وہ زبان اور الفاظ وغیرہ کے جو عربوں کے استدلالات تھے ان سے بھی استدلالات بہت. دیکھیے یہ جو جتنے تفسیر بالمعصور ہیں، تفسیر بالمعصور کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ تأمل و تدبر اور غور و فکر نہیں کیا. ایک تو وہ اہل زبان تھے تو ان کی اکثر تفسیریں جو ہیں وہ لسانی ہیں، یعنی تفسیر باللغہ کا نمونہ ہے، تفسیر لغوی کسی بھی. ہاں لیکن ان کے ہاں کیا ہے، جیسے اتنی زیادہ تشقیق یا ہندی کی چیندی نہیں تھی، کسی لفظ کا اگر نہیں معلوم ہوا سے اکثر سمجھ گئے کہ ہاں یہ مراد ہو، مثلا الاب، اب فاقہۃ و ابا. تو حضرت عمر سے قول منقول ہے، کہتے ہیں مل اب کیا چیز ہے. اب ہمارے جتنے مفسرین ہیں وہ سب اس کی تحقیق کرتے سارے اقوال نقل کرتے. وہ کہتے ہیں لیکن اس میں گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، سمجھ میں آ گیا کچھ کھانے پینے کی چیز ہے بس، کیا کوئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کیا. تو یہ ان کا طریقہ تھا. تو تفسیر بالمعصور میں صحابہ کرام اور تابعین کے ہاں اولاً تو وہ اہل زبان تھے، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ہاں بہت زیادہ اختلافات نہیں ہیں سلسلے میں. یہ جو اختلاف کی تصویر کشی کی جاتی ہے اہل الرائے کی طرف سے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ تأمل کریں گے، غور و فکر کریں گے، صحیح روایتوں کو چھان بٹ کر غلط کو ایک کنارے کر دیں گے تو اس میں اتنا اختلاف نہیں ملے گا. جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے مقدمہ تفسیر میں، اختلاف تنوع ہے، اختلاف بیان ہے. یا مثلا کوئی چیز ہے جو مثلا کوثر کی تفسیر جو کی ہے تو کوثر الخیر الکثیر کے معنی میں ہے. اب اس سے کوئی نہر کوثر مراد لے چاہے اور دوسرے انعامات مراد لے، سب اس میں داخل ہیں. تو اس میں کسی نہر کوثر کا انکار نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. یا اس طرح سے اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم کسی نے تفسیر قرآن کی ہے، کسی نے اسلام کی ہے، کسی نے کچھ کی ہے، تو وہ سب اسی کا مدلول و معال کے لحاظ سے ایک ہی ہے. کیا بات ہے. الفاظ مطلب تھوڑے سے وہ ہو سکتے ہیں، کہیں پورا اسلام کسی نے رکھا، کسی نے تقوی اور لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے تضاد بالکل ہے، دونوں مراد نہیں ہو سکتا. اب جیسے مثال کے طور پر قروء، اب قرأ سے آپ یا تو حیض مراد لیں گے یا طہر مراد لیں گے. تو کچھ لوگوں نے حیض مراد لیا، کچھ لوگوں نے، لیکن ہر ایک کی وجہ بھی موجود ہے. جو لوگ کہتے ہیں حیض ہے تو اس سے مراد یہ کہتے ہیں کہ قرأ کا معنی جمع ہونا، تو خون جمع ہوتا ہے تو اس سے حیض ہونا زیادہ قرینہ. کچھ لوگ اس کو راجع قرار دیتے ہیں، اسی لمبی چوڑی بحث ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے واللیل اذا عسعس، تو
تو اب اساس سے ادبر مراد ہے یا اقبل مراد ہے، آئے یا چلی جائے؟ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے کہا، پھر ہر ایک نے اپنے اپنے استدلالات وہ لسانی بنیادوں پر رکھی. تو ایک تو ہے کہ ان کی تفسیر لسانی تھی، دوسرا ہے کہ ان کے اندر اختلافات بہت کم تھے. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ جتنا آپ اوپر چڑھتے جائیں گے اتنا وہ غموض اور تاریکی جو ہے چھٹتی چلی جائے گی اور آپ کو ملاوٹیں دور ہوتی چلی ملاوٹیں جی، دور. جی. لیکن جتنا آپ بعد میں آئیں گے، خاص طور پر تیسری چوتھی ہجری کے بعد جب بہت سے علوم اور فلسفے اور دوسری چیزیں آ گئی، مختلف مذاہب اور افکار و خیالات کے لوگ، تو اس کے بعد اتنا ہی زیادہ اس میں گڑبڑی پیدا ہوگی. تو شیخ یہ تو تفسیر تفسیر بالمعصور بالمعصور سے سے متعلق یہ گفتگو ہوئی. ٹھیک. جب ہم جیسے ہی تفسیر بالمعصور کی بات کرتے ہیں تو تفسیر بالرائے بالرائے آ جاتی ہے. زبان پہ آ جاتی ہے. تو ہاں. یہ تفسیر بالرائے سے ہم کیا سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں کس دیکھیے قسم تفسیر کی بالرائے کوششیں سے ہیں؟ متعلق میں نے پہلی گفتگو میں بھی بتایا تھا جی. کہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جیسے کہا ہے کہ تفسیر بالرائے سے مراد یہ ہے، وہ ایک حدیث پڑھ دوں میں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ تفسیر بالرائے کا مطلب کیا ہے. جی. من قال فی القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطا. اللہ اکبر. جی. یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی رائے سے کوئی بات قرآن میں کہتا ہے، ٹھیک بھی اگر وہ بات ہوئی تب بھی غلط طریقہ اختیار کیا اس نے کہنے کا. مقصد اس سے کیا ہے رائے سے، جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تنبیہ کی ہے کہ پہلے سے آپ کوئی تصور کوئی رائے قائم کر لیں اور اس کے بعد قرآن کی آیتوں کو اس پر فٹ کر دیں. یہ تفسیر بالرائے. تو اس طرح جو گمراہ فرقے عام طور پر ان لوگوں نے اختیار کیا ہے، معتزلہ نے اپنی رائے، یا شیعوں نے، یا اور دوسرے مختلف فرقوں نے، عباسیوں نے، خوارج جو ہیں، یا زیدیوں نے، تو ان لوگوں نے کیا، یا بہت سے صوفیہ نے، یا بہت سے آج کل کے بہت سے ملحدین اور زنادقہ ہیں، ان لوگوں نے ایسا کیا. اس کو تو آپ تفسیر بالرائے المذموم آپ کہیں گے. لیکن یوں جو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے تو اس سے عام طور پر اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ تفسیر بالرائے المحمود. حالانکہ اس تشریح کے مطابق کہ ہم کہیں تفسیر بالرائے تو رائے تو سبھی مذموم ہے، وہ محمود نہیں ہے. یہ تو تدبر اور غور و فکر کا نتیجہ ہے. تو اس میں جس حد تک اجازت ہے اس حد تک آپ غور و فکر کے تو مطلوب، وہ تو مطلوب ہے، وہ تو آپ کریں گے. تو اس لیے تفسیر بالرائے ان سب کو کہنا نہیں چاہیے. ہاں، اس میں کون کتنا قریب ہے سنت کے، یا عربی زبان کے، یا سیاق جو قرآن مجید کا ہے اس کے حساب سے کیا راجع ہے، یا اصطلاحات کو صحیح معنی میں استعمال کیا ہے کہ نہیں، کہ اس کو کہیں دوسرے معنی میں لے کر کے چلے گئے ہیں، اس کی کوئی لغوی تشریح ایسی کرنے کی کوشش. تو جن لوگوں کو بھی بہت زیادہ زعم ہو گیا ہے کہ ہم عربی زبان میں بہت درک رکھتے ہیں، یا پھر یہ کہ عقلی طور پر انہوں نے سمجھا کہ ہم عقل سے غور و فکر کر کے ہم قرآن مجید کے جو معنی نکلا، وہ عموماً گمراہ ہوئے. جنہوں نے بھی سنت کو چھوڑ دیا، یا تفسیر بالمعصور کو چھوڑ دیا، یا تفسیر صحابہ تابعین کو چھوڑ دیا، تو اکثر وہ گمراہی کا شکار ہوئے. تو اب جن لوگوں نے ان سب کو جمع کرتے ہوئے پھر قرآن میں مختلف نکات نکالے ہیں، تدبر کیے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کی بہت سی تفسیر ہے. اب مثال کے طور پر تفسیر بالرائے المحمود اگر ہم ایک اگر اصطلاح قبول کر لیں لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی قرآن مجید میں تدبر و تفکر مختلف انداز میں لوگوں نے کیا. سب سے پہلے تو اس میں یہ کہیے کہ لسانی تفسیریں جو لغوی تفسیر، اس کا سلسلہ تیسری صدی ہجری سے. اب اس میں خاص طور پر جن لوگوں نے غریب القرآن پر کتابیں لکھی ہیں، قرآن مجید کے مشکل الفاظ کے معنی، یا معانی القرآن پر کتابیں ہیں، یا اعراب القرآن وغیرہ پر، یا اسالیب قرآن پر جن لوگوں نے لکھا ہے، تو اس میں جو مشہور مؤلفین ہیں ان میں ایک ابو عبیدہ ہیں جن کی کتاب مجاز القرآن. مجاز القرآن اس حقیقت مجاز کے معنی میں نہیں ہے. مجاز کا مطلب ہے الذی یستعمل باللغت العربی، یعنی الذی یجوز استعمالہ، جاء استعمالہ جاء علی لسان العرب، یہ معنی ہے اس کا. تو مجاز کا مفہوم وہ نہیں ہے جو بعد میں متاخرین نے حقیقت کے مقابلے میں لیا. تو مجاز القرآن کا مفہوم یہ ہے نہیں کہ جن معنی میں عرب استعمال کرتے ہیں الفاظ کو. اور اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ مجاز کی نفی کے لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج تک بہت سے لوگوں کو یہ دھوکا ہے کہ مجاز القرآن کا مطلب وہاں مجاز ہے. انہوں نے علی العرش استوى کا ترجمہ اے مجاز، انہوں نے لکھا کیا، مجاز اے انہ علی علیہ. تو اب وہ علا کو باقاعدہ علو کو ثابت کرتے ہیں. کیا بات ہے. اب اس کو کہہ رہے ہیں یہی مجاز. مجاز کا مطلب یہی معنی ہے، یہی معنی ہے جو عرب استعمال کرتے ہیں. اچھا، ان کے یہاں ہیں بعض دوسری بھی چیزیں ہیں جو ان کے خلاف ہیں، کچھ سلف کے خلاف بھی ہیں، لیکن یہ عام طور پر لغوی تفسیروں میں چونکہ الفاظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں اور قرآن مجید کی آیت کا مدلول کیا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. معنی القرآن فرا ہے مثال کے طور پر، تو فرا نے بھی اسی طرح سے لغوی مفہوم اس کے لسانی یا نحوی تدقیق کر کے. ابن قتیبہ نے تفسیر غریب القرآن کے اندر، اچھا اس نے انہیں کی دوسری کتاب ہے تعویل مشکل القرآن، یہ جو مشکل اسالیب پر
انہوں نے گفتگو کی. تعویل مختلف حدیث بھی ہے. تعویل مختلف الحدیث حدیث کے تعلق سے تعویل مشکل القرآن. اور اسی طرح ایک یزیدی تھے 30 صدی ہجری کے، تو ان کی غریب القرآن ہے. ابن عزیز السجستانی تھے، وہ بھی 34 صدی ہجری کے، تو ان کی ہے غریب القرآن نزہۃ القلوب کے نام سے مشہور. یہ سلسلہ تقریباً آج تک وہ سلسلہ، بعد میں پھر راغب اصفہانی نے مفردات کے نام سے لکھا، اور بھی بڑی چھوٹی بہت سی کتابیں، بحیان توحیدی کی کتاب. تو یہ جو لغوی تفسیریں ہیں، یا معانی القرآن پر، جیسے معانی القرآن فرا کی ہے، پھر اخفش کی ہے، اس کے بعد زجاج کی ہے معانی القرآن و اعرابہ، اور نحاس کی، نحاس ایک بہت مشہور حنبلی عالم تھے، ان کی ہے. یہ سب 34 صدی ہجری تک ہے. یہ سب کتابیں جو پہنچی ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں. تو ان کتابوں میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ہر لفظ کا معنی معلوم ہو جاتا ہے، ہر آیت کا جو معنی ہے مدلول ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے. اور اس سلسلے میں جو لغویوں کے ہیں، یعنی بغیر یہ جو بعد میں مختلف مذاہب جو یا فلسفے آئے ہیں جن کی وجہ سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی، اس سے یہ چیزیں بری ہیں، یعنی پرانی جو یہ لغوی تفسیر ہے. پھر اس کے بعد جن لغت اور بیان میں بعد میں لوگوں نے 4 5 صدی ہجری کے بعد جب معتزلہ گھسے ہیں اس میں اپنے روش لے کر کے، تو انہوں نے بھی لغوی تفسیر کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پیش نظر یہی ہوتا تھا کہ اس کو کھینچ تان کر کے اپنے مفہوم کے مطابق. چنانچہ ایک کتاب ہے بہت مشہور قاضی عبدالجبار 5ویں صدی کی کتاب. اچھا، یہ لطف کی بات ہے کہ وہ شافعی تھے اور معتزلی بھی، تو ان کی کتاب ہے تنزیہ القرآن عن المطاعن. تو وہ آپ پڑھیے اس کو، ہر جگہ وہ یعنی متاعن اعتراضات، ملحدین کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں، لیکن ملحدین میں ان لوگوں کو بھی شمار کرتے ہیں کہ جو آیات سے مثلا صفات ثابت کرتے ہیں وہ بھی ملحد ہیں، کانه یلحد فی القرآن کریں، اور اس پر رد کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے دوسری ایک کتاب ہے شریف المرتضیٰ. شریف المرتضیٰ 436 میں وفات ہے. ان کی امالی ہے، ادبی بھی ہیں، اس میں پھر ہر ایک فصل میں آیات کی تفسیر بھی ہے، اور اس پر تبصرہ ہے، اور اختلاف کا ذکر ہے، اور محاکمہ ہے. لیکن وہ بھی چونکہ معتزلی. اچھا، وہ لطف کی بات ہے کہ وہ شیعہ ہیں اور معتزلی بھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے انداز میں، لیکن وہ اصول و قواعد میں معتزلہ کی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی. تیسرے ایک مشہور مثال لے لیجیے زمخشری، وہ بھی معتزلی ہیں، اور وہ فقہ میں حنفی ہیں. تو عقلیت پسندی کی روش کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی تھی، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی جو یہ روش اختیار کرے گا تو وہ پھر اس کے بعد اپنے عقائد اور مبادی قرآن سے زبردستی کھینچتا نہیں. بلکہ زمخشری اس سلسلے میں اتنے متشدد تھے کہ وہ تو مطلب کتاب جب املا کرانی شروع کی، مکے میں رہتے تھے، اور جار اللہ ان کا لقب تھا. تو انہوں نے جب املا کرانا شروع کیا تو پہلا جملہ تھا الحمدللہ الذی خلق القرآن. لوگوں نے کہا حضرت کیا ظلم کرتے ہیں، خلق القرآن کیا، اس کو تھوڑا، تو انہوں نے الحمدللہ الذی جعل القرآن کر کے پھر اس کو تبدیل کیا، اور جعل بے معنی الخلق ہے ان کے. تو اتنے متشدد اپنے معاملے میں. بہرحال تو یہ یعنی دوسرے انہوں نے بھی لغوی اور لسانی نکات بیان کیے، بلاغت اور قرآن مجید کے اسلوب بیان پر بہت اچھے ان کے مباحث ہیں. لیکن جہاں عقیدے کی بات آتی ہے تو وہاں پھر اپنے، اسی لیے لوگوں نے پھر کشاف کے تتبع میں یا اس کے اخطاء جو عقدیہ ہیں ان کے تتبع میں بہت سی کتابیں لکھی. عمر بن محمد السکونی کی کتاب الاتحاف، اور بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی. بلکہ اس سے مختصر کر کے پھر بیضاوی نے جو کیا ہے، تو بیضاوی نے بیان اور بلاغت سے متعلق مباحث زمخشری سے لیے ہیں، اور علم کلام اور عقائد سے متعلق چیزیں چونکہ وہ اشری تھے تو وہ لیا ہے رازی سے. ان دونوں کو پیش نظر رکھ کر کے اس کی تلخیص. اور وہ اتنی مختصر ہے، مختصر ہونے کی وجہ سے وہ درس نصاب. تو درس میں عام طور پر معقد اور بالکل ہی پیچیدہ قسم کی چنانچہ اس پر پھر حواشی لکھنے کی ضرورت پڑی، شروع لکھے لوگوں نے، اس کا سلسلہ جاری. تو یہ ہوا مطلب لغویین کا طریقہ، اور ان میں کس طرح سے پھر معتزلہ اور عقلیت پسند لوگ داخل ہوئے، اور انہوں نے پھر اپنے مطابق قرآن مجید کو ڈالنے کی کوشش کی. تو یہ ہوا ان کا طریقہ. کچھ تھے اب ان میں تو شاید جیسے یہ ہے کہ ہم تفسیر بالرائے کی بات کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پہ لسانیاتی پہلو جو زبان سے جو ریلیٹڈ پہلو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے پیش نظر زیادہ رہا. اعراب کی تحقیق کرنا، لفظ کی تحقیق کرنا، یا ان چیزوں کو معنی مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے دیکھنا. لیکن جب یہ جو بہت سارے ٹرینڈس آئے، لوگوں نے اپنے افکار و خیالات مطلب جیسے مثال کے طور پر معتزلہ ہیں تو وہ اپنے افکار و خیالات کے مطابق اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اب اگر شیعہ حضرات ہیں تو وہ قرآن حکیم کی چیزوں کو اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے آیات کی مطلب تحریف یا جو بھی لفظ ہم کہہ سکتے ہیں وہ کھینچتان کر رہے ہیں، یا جیسے صوفیہ حضرات ہیں وہ اپنے حساب سے، تو یہ سب ٹرینڈ کب شروع ہو رہا ہے اور کس طرح سے یہ مطلب تیسری صدی ہجری سے سلسلہ شروع ہو گیا؟ اس لیے کہ تیسری صدی ہجری میں 3-4 طرح کی باتیں ایسی ہوئیں کہ جن کی وجہ سے مطلب ایک طرح سے امت اسلامیہ کے اندر فکری طور پر انتشار پیدا ہوا اور مختلف طرح کے رجحانات کے عامل لوگ پیدا ہوئے، اور چونکہ مذہبی طور پر اور فکری طور پر آزادی تھی اس لیے ہر ایک کو اپنی بات کہنے اور ہر ایک کو پھیلانے کی بھی آزادی تھی، کوئی پابندی نہیں تھی کہ کوئی شخص اپنے بارے میں کچھ لکھ نہیں سکتا یا پھیلا نہیں سکتا۔ یعنی دیکھیے عباسی دور کے اندر مامون کے زمانے میں جو فلسفہ اور منطق کی کتابیں مغرب یونان کی ترجمہ کی گئی، اس طرح سے ہندوستان کی اور پھر ایران وغیرہ کی چیزیں سب وہ فارسی سے اور دوسری زبانوں سے ترجمہ کی گئی، تو وہ جو بغداد اور اس کے ارد گرد جو مختلف شہر تھے ان میں ان سب چیزوں سے متعلق گفتگو و بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری تھا۔ چنانچہ اس کے اثرات سارے علوم فنون پر ہوئے تو ان میں سے تفسیر بھی اچھا دوسری بات یہ ہوئی کہ لوگ بہت سے عاجم جو ہے عربی زبان انہوں نے سیکھی اور پھر وہ مسلم معاشرے کا جز بن گئے، فتوحات کا سلسلہ بھی ہر جگہ ہوا، تو اب ان کو صحیح سنت کا یا پرانا طریقہ جو تھا اور عربی زبان کے اسالیب سے اتنی واقفیت نہیں تھی، انہوں نے اس وجہ سے گمراہی اختیار کی۔ کچھ ایسے بھی عوامل ہوئے کہ کچھ زنادقہ و ملحدین داخل ہو گئے جنہوں نے گڑھ کر کے بہت سی چیزیں بیان کی، ہاں تو جیسے حدیثیں گڑھی گئیں اسی طرح سے تفسیر میں بہت سی روایتیں گڑھ لی، یا صحابہ اور تابعین کی طرف کسی نے منسوخ کر دی اور فخر کرتے تھے کہ ہم نے تو اتنی چیزیں گڑھتی ہیں، تو یہ یعنی وضع کا عنصر ہے اور یہ مخالفین کا جو یعنی ایک طرح سے ان کی سازش تھی، یہ سب چیزوں کو دخل، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر فن میں، یہ نہیں کہ صرف تفسیر کے اندر، ہر فن میں اس طرح اس میں ملاوٹ ہو گئی، اور ادب وغیرہ تک میں اس طرح کی ادب کے اندر، تاریخ میں آپ دیکھیے کتب تاریخ سب اس سے پر ہے، حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں سب داخل کر دی گئی، تو تفسیر قرآن بھی وہ بھی چونکہ اجتہادی چیز ہے، اپنے رائے سے لوگ اس میں کچھ نہ کچھ داخل کرتے ہیں دین کے بنیادی مصدر سے، ہاں اچھا اس میں پھر اس کے بعد بہت سے مذاہب کلامیہ پیدا ہو گئے، الگ الگ معتزلی ہوئے، اشعری ہوئے، ماتریدی ہوئے، انہوں نے پھر اپنے انداز میں تفسیر، فقہی مذاہب اس سلسلے میں جو تعصب اس کا سلسلہ بھی 3-4 صدی سے شروع ہو گیا، تو اب جس فقی کو دیکھے، جس عالم کو دیکھے، وہ اپنے انداز میں قرآن مجید سے وہ استنباط کر رہا ہے، زبردستی آیتوں کو کھینچتان کر کے اس مطابق۔ اب ان میں ایک بہت مشہور نام، اچھا اتفاق سے وہ بھی معتزلی، جساس حنفی عالم تھے، ان کے احکام القرآن موجود ہے، وہ حدیث کی روایت بھی کرتے ہیں اور وہ کھینچتان کر کے اپنے مسئلے کو ثابت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ معتزلی ہیں۔ تو اب وہ فقہی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے احکام القرآن میں اور رد بھی کرتے ہیں، وہ محدثین پر، اہل الحدیث پر اور شوافی وغیرہ پر رد کرتے ہیں، لیکن اسی کے مقابلے میں دیکھیے امام طحاوی، وہ بھی حنفی ہیں لیکن وہ محدث ہیں اور ان کے وہ قابل اعتماد محدث ہیں، تو ان کی بھی کتاب احکام القرآن، وہ احکام القرآن اور یہ احکام القرآن دونوں کا موازنہ کیجیے تو آپ کو دونوں کا فرق سمجھ پائیں کہ انہوں نے حدیث اور آثار کا سہارا لیا، ہر جگہ ہر باب میں حدیثیں ذکر کی اور آثار ذکر کی، اور یہ یہاں زیادہ میرے خیال سے ابو داؤد کی حدیثیں اس میں ملیں گی آپ کو، جساس میں کہ اس کی انہوں نے روایت کی تھی، اور باقی اور آپ کو عموماً حدیثیں نہیں ملیں، تو تنقید و تحقیق وغیرہ بھی اس انداز میں نہیں کی۔ شافعی عالموں میں ایک الکیا لقب تھا، الحراسی، ان کی احکام القرآن ہے، تو انہوں نے شافعی انداز میں اپنا وضو۔ مالکیوں میں ایک بہت مشہور وہ قاضی ابو بکر بن عربی 543 ان کے بعد، ان کے احکام القرآن 4 جلد، تو انہوں نے مالکیوں، لیکن ان میں جو ایک منصف آدمی تھے جنہوں نے احکام القرآن پر تو لکھی بلکہ وہ پوری تفسیر ہے، الجامع الاحکام القرآن، قرطبی، تو قرطبی 7ویں صدی کے تھے، 672 میں وفات تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ پوری تفسیریں لکھ دے، اور اس میں انہوں نے تعصب سے نہیں کہا بلکہ کہیں کہیں جہاں ان کے خود ہم مذہب ابو بکر بن عربی نے زیادتی کی ہے اس پر بھی تنبیہ کی انہوں نے، اور انصاف کے ساتھ جو چیزیں راج ہیں جیسی ہیں وہ رائج بھی کوشش کی۔ اچھا اس سلسلے میں مطلب صرف یہ اہل سنت کے جو مذاہب وہی نہیں، زیدیوں نے الگ ایک اختمار الیانیہ کے نام سے ایک کتاب کی، شیعوں نے الگ ایک کتاب لکھی ہے، فقہ مقداد السیوری کی کتاب ہے، تو مختلف لوگوں نے آیات احکام سے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، آج تک لوگوں نے آیات احکام پر کتابیں لکھی ہیں اور اس کی تفسیر لکھی ہے، اور فقہی تفسیر وہ اپنے آپ کو مطلب اپنا کام کرتے ہیں کرنے کی کوشش، یہ تو فقہ کا سلسلہ ہوا، تو متکلمین ہوئے، پھر فقہ ہوئے، اور فقہ کے بعد پھر صوفیہ آ جاتے ہیں۔ صوفیہ نے یہ کیا کہ انہوں نے بھی، اب اس میں 2 طریقہ ہے، ایک تو تفسیر اشاری جس کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ظاہر معنی تو یہ ہے
لیکن اس سے اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، یہ مفہوم بھی ہے، اگرچہ وہ مقصود نہیں ہے لیکن اس سے اشارہ لے کر کے کوئی شخص مثلا کوئی آیت پڑھ رہا ہے اور اس کو پھر سوچے اپنے اوپر منتبہ کرے کہ یہ گناہ تو مجھ سے سرزد ہوا، فلاں گناہ بھی شاید اس میں شامل ہے، تو یہ ایک تفسیر اشاری ہو جائے گی۔ اس سے مقصد ہوتا ہے معاوضت و نصیحت حاصل کرنا اور لوگوں کو قرآن احکام کی تبلیغ کرنا، تو اس حد تک تو مقبول ہے یعنی۔ لیکن اب اس میں جن لوگوں نے غلو کر کے ظاہر و باطن قرآن کا بنا دیا کہ ظاہر تو یہ ہے اور باطنی معنی یہ ہے، اور باطنی معنی جو زیادہ راجح ہے اور وہ زیادہ اہم ہے، زیادہ حتیٰ کہ باطنی ہے نا تو اسی انداز کی تفسیر ہی۔ لیکن جن لوگوں نے تفسیر اشاری کا اس میں مشہور تفسیر ایک سہل التستری کی تفسیر ہے، ابو عبد الرحمن السلمی کی تفسیر حقائق تفسیر کے نام سے، کہ اس کے بارے میں تبصرہ کسی اہل سنت میں سے کسی آدمی کا ہے کہ یہ حقائق التفسیر، اس میں کچھ نہیں ہے تفسیر کے علاوہ ہی دوسری چیزیں ہیں سب ساری۔ تو لیکن دوسرے انداز کی جو تفسیر اشاری کے علاوہ تفسیر صوفی ہے، وہ کہیے کہ مطلب کہ بالکل وحدت الوجود اور اس طرح کے صوفیانہ جو نظریات ہیں ان کو ثابت کرنے اور اس سلسلے میں قرآن آیات کو زبردستی کھینچتان کر کے فٹ کرنے۔ اب اس میں مشہور تفسیر جو تفسیر ابن عربی مشہور، ان کی تفسیر ترجمہ منسوب ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں منسوب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہی کی تفسیر ہے، لیکن بہرحال اتنا تو ثابت ہے کہ ان کے شاگرد نے اس کی روایت کی ہے اور وہ موجود ہے۔ بعد میں متاخرین میں ایک اسماعیل حقی تھے، 12ویں صدی ہجری کے، ترکی کے عالم تھے، انہوں نے روح البیان کے نام سے، یہ روح المعانی نہیں، روح البیان، انہوں نے تو یہاں تک غلو کیا ہے کہ ہر آیت کی تفسیر میں مثنوی مولانا روم کی فارسی مثنوی کے کچھ ٹکڑے ضرور دیے ہیں ہر جگہ، کہ قرآن مجید کی ان آیتوں سے جو استنباط ہوتا ہے وہ شاعری مثنوی میں یہ انہوں نے بیان کیا، پوری تفسیر اس انداز کی، اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا۔ تو اس طرح لوگوں نے تفسیر جو صوفیانہ تفسیر کی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سلسلے میں غلو سے بچ کر وہ چیزیں جو زہد و سلوک اور پرہیزگاری، تقویٰ، تزکیہ نفس کے تعلق سے ہیں ان پر ترکیب کرنی چاہیے، اور یہ کام کیا ہے، یہ کام لوگوں نے کیا، جیسے امام ابن تیمیہ نے مثلا یا ابن قیم وغیرہ نے جو تفسیریں کی ہیں اس میں یہ پہلو ہوتا ہے سلوک و تزکیہ وغیرہ کا، لیکن جس حد تک وہ سنت سے ثابت ہو اور اس میں غلو نہ کریں، آثار سے جو اتنا نہیں کہ اس میں پھر اور کوئی اپنی طرف سے ایسی چیزیں ثابت کریں کہ جو ان کی کتاب جو مدارج السالکین ہے ابن قیم، اس میں آپ دیکھیے اس طرح کے بہت نمونے موجود ہیں، بلکہ پوری سورہ فاتحہ انہوں نے اس انداز کی لکھی ہے تفسیر کہ آپ اس کا اگر موازنہ مقارنہ کریں گے رازی کی تفسیر جو تفسیر سورہ فاتحہ ہے، یا اسی طرح سے ایک صدر الدین قونوی کی تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر، تو تینوں میں آپ فرق سمجھ میں آئے گا، صوفیہ کی کیسی تفسیر ہوتی ہے، متکلمین کی کیسی تفسیر ہوتی ہے، اور ایک ایسا شخص جو سنی ہو وہ زہد و تزکیہ نفس کی طرف دعوت دیتا ہے تو سورہ فاتحہ کی کیسی تفسیر، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر سورہ فاتحہ رفیع کہ موجودہ دور میں اسلام کی حقانیت واضح کرنے کے لیے سورہ فاتحہ جو خلاصہ قرآن ہے اس کی تفسیر کس انداز میں کی جائے کہ پورا عالم اسلام یا عالم اسلام میں پوری دنیا اس سے مستفید ہو اور سمجھے کہ قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات کیا ہے۔ تو یہ تو جو مختلف ٹرینڈس آئے وہ رہے، بات کے دور میں جب اب جو یہ جو نئی صدی ہے 20ویں اور 21ویں صدی میں خاص طور سے آنے کے بعد جو کہ بلکہ 19ویں صدی کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، ہاں 19ویں 20ویں صدی 21ویں صدی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کافی ٹرینڈس خاص طور سے نیا فلسفہ، نئے علم کلام کی بنیاد یا سائنس اور ان حقائق کی روشنی میں اسلام کو سمجھانے کی کوشش چاہیے کہ نئے دور میں اگر اسلام کو ان افکار و خیالات کے مطابق نہیں ڈھالیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ ان تمام افکار کے پیش نظر جب تفسیریں کی گئی ان تفسیروں سے متعلق ان تفسیروں سے مطلب مختصر تبصرہ یہ ہے، اگر ہم عرب ممالک کے پیمانے پر دیکھیں تو دیکھیے اس میں دو طرح کا رجحان ہے، ایک بلکہ تین طرح کا لیجیے جو موجودہ دور میں تفسیر ہے۔ ایک تو وہی ٹریڈیشنل روایتی انداز کی جو تفسیر ہے، تو جتنے ہمارے برصغیر کے اندر مثال کے طور پر جو بھی مثلا علماء دیوبند نے یا علماء حدیث نے یا پرانے علماء نے جو تفسیر کیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ پچھلی تفسیروں کو سامنے رکھ لیا ہے، اس میں سے انتخاب کر کے یا انہیں کو جمع کر کے تلخیص و تہذیب کر کے کیا۔ مثال کے طور پر احسن التفاسیر احمد حسن دہلوی صاحب، وہ ساری پچھلی تفاسیر کا خلاصہ اور سارے تفسیر بالمعصور کا سمجھے بہترین خلاصہ، اور ڈپٹی احمد حسن دہلوی صاحب جو تھے وہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے داماد تھے، 1338 ہجری میں وفات ہوئی، ان کی تفسیر کئی بار چھپی۔ اسی طرح سے مثلا مولانا سلام الامرتسری، ان کی تفسیر ہے، تفسیر عربی میں بھی لکھی، اردو میں بھی لکھی، تو عربی میں تفسیر القرآن و کلام الرحمن کی تفسیر سنائی کے نام سے جو اردو میں تفسیر ہے، اس میں یہ کیا کہ ان کے زمانے کے جو مختلف رجحانات تھے ان پر تنقید کی، یہ اضافہ ہے ایک طرح۔
مثلا سر سید پر تنقید ہے، قادیانیت پر تنقید ہے، اسلام پر جن لوگوں نے اعتراضات کیے تھے ان پر تنقید ہے وغیرہ. مولانا شبلی تھانوی کی تفسیر ہے، تفسیر بیان القرآن. تو اس میں وہ سارا جو پرانے انداز کی تفسیر، پھر احکام کا ذکر ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ تصوف و سلوک کے نقطے ہیں، یہ سب بھی ہیں. مولانا محمد ادریس کاندھلوی اور مولانا محمد شفیع دونوں کی الگ الگ کتابیں معارف القرآن کے نام سے. تو یہ سب جو ہیں تفسیریں جو پرانے طرز پر اور انہیں پچھلی تفسیروں سے ماخوذ ہیں. بلکہ مولانا تھانوی اور مولانا ادریس کاندھلوی اور مفتی محمد شفیع ان کی تفسیروں کا اکثر ماخذ تقریباً روح المعانی جو علامہ آلوسی کی تفسیر ہے 1270 ہجری میں وفات ہوئی ان کی. تو اس میں انہوں نے ساری چیزیں ہر طرح کی تفسیر بالمعصور بھی ہے، تفسیر بالعرب سب جمع کر لی. کچھ لوگوں نے مثال کے طور پر مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب انہوں نے عربی میں ایک تفسیر لکھی فتح البیان اور دوسری اردو میں لکھی ترجمان القرآن. ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے پہلے لکھی کتاب. تو ان دونوں میں یہ کیا انہوں نے کہ تفسیر بالمعصور کا جو ذخیرہ تھا اس کے ساتھ ساتھ پھر فتح القدیر میں شوکانی نے جو کچھ تفسیر رائے یا درایا سے بھی جو کام لیا تھا اس کی تہذیب و تلخیص کی، ابن کثیر کی اور پھر اپنا مزید اضافہ بھی کیا. اردو میں بھی وہ تفسیر دوبارہ پھر چھپ رہی ہے، 2-3 ضخیم جلدیں اس کی چھپ چکی. تو وہ اس میں بھی کوشش انہوں نے یہ کی ہے کہ جو سلف کی تفسیر ہے قرآن مجید کے آیتوں کی وہ بیان کریں، لیکن وہ پوری نہیں کر سکے. بعد میں ذوالفقار احمد نقوی صاحب پورا. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ روایتی انداز کی جو تفسیر ہے، دوسرا پھر کچھ لوگوں نے بالکل ہی جیسے جس کو کہتے ہیں کہ مغرب زدگی یا مغرب سے مروبیت اور بالکل معذرت خواہانہ قسم کی تفسیر. اس میں وہ آیتیں جو بالکل صریح ہیں بعض ایسے احکام سے متعلق جو موجودہ مغربی تہذیب کے لوگ نہیں مانتے ہیں یا اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو ان کی کسی طرح تعویل کرنا، جہاد سے متعلق، عورتوں سے متعلق اور دوسرے بہت سے مسائل سے متعلق، حتیٰ کہ معجزات ہیں، جن ہیں، ملائکہ وغیرہ سے متعلق، امور غیبیہ سے متعلق جو چیزیں عقل میں نہیں آتی. تو اب اس کا سلسلہ برصغیر میں سر سید نے شروع کیا. سر سید نے یہ اس انداز کی تفسیر لکھی تفسیر القرآن کے نام سے، اور اس پر ان کے زمانے سے لے کر کے آج تک لوگوں نے تنقید کی. بعد میں پھر جو فرقے پیدا ہوئے مثلا قادیانی پیدا انہوں نے بھی تفسیر کی، تفسیر کبیر کے نام سے ابھی بھی 8-9 جلدوں میں چھپتی رہتی ہے برابر. تو اس پر لوگوں نے پھر تنقید کی ہے. انہوں نے ختم نبوت کا مسئلہ اور دوسرے ساری چیزوں سلسلے میں. تو اس میں بھی اور کچھ اور یعنی 20ویں صدی میں تو اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تفسیریں. تو یہ جو ہے جو ذہنی مروبیت، یہ مغرب نے ان کو یا تو مروب کر رکھا تھا اس انداز میں کہ کس طرح سے قرآن میں یا اسلام کا دفاع کیا ہے، انہوں نے یہ کیا. لیکن تیسرا رجحان جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اصلاحی رجحان یا معاشرتی اصلاح کا رجحان، تو اس کا سلسلہ ویسے عرب ممالک میں شروع کیا تھا. تو سید رشید رضا نے تفسیر المنار سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں بھی لوگوں کی رائے مختلف ہیں. کچھ لوگ اس منہج پر تنقید کرتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس میں جو اچھے پہلو ہیں ان کو لیا بھی جائے. لیکن اس منہج کی تفسیروں کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات سے سارے طبقے کے لوگوں کو متعارف کرایا. پھر دوسری چیز ہے کہ اسلوب اتنا آسان رکھا ہے کہ اس سے قرآن فہمی میں ہمیں مدد ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ سب کو خطاب کیا، ہر مکتب، ہر پوری دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے. اچھا، چوتھی چیز یہ اسرائیلیات اور ان چیزوں سے اجتناب. اور پانچواں یہ کیا انہوں نے کہ یعنی سمجھیے کہ جتنے وسائل تھے اختیار کرنے کے، صرف تفسیری لکھنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تفسیر کی ابتدائی دروس سے ہوتی ہے. تو مسجدوں میں درس ہے اور اس طرح سے ریڈیو میں اور مختلف پروگرام آج تک دیکھے ٹی وی وغیرہ میں، یہ سب سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا. تو اس سے یہ ہوا کہ قرآن فہمی کا سلسلہ جو ہے عام ہوا قرآن مجید کی طرف لوگوں کی. رشید رضا مصری صاحب کے علاوہ اور کون لوگ؟ اور ان کے علاوہ جن لوگوں نے کیا عرب ممالک میں تو بہت سے لوگ ہیں. اس میں بعض تو بہت اچھی علمی تفسیریں بھی لوگوں نے کی ہیں، جیسے اضواء البیان ہے علامہ شنقیطی، تفسیر القرآن بالقرآن ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لغوی تحقیق وغیرہ کا، خاص طور پر انہوں نے تفسیر القرآن بالقرآن کے ناحیے سے. ایک التحریر والتنویر ہے، ایک تفسیر جو محمد طاہر بن عاشور ٹیونس کے عالم تھے، ان کی ہے. وہ لسانیاتی اور خاص طور پر بلاغی اور اسلوبی ناحیے سے بہت زیادہ اہمیت ہے. اور فی ظلال القرآن، فی ظلال القرآن کی ادبی اہمیت ہے، ادبی ناحیے سے انہوں نے جو تفسیر کی ہے اور جس انداز میں قرآن مجید کی تعلیمات کو ان کے پیش کیا اپنے بلاغی اور فصیح اسلوب میں، اسی وجہ سے اس کا اثر بھی کافی ہوا ہے. اگرچہ ان کے یہاں کچھ بعض ملاحظات ہیں، لوگوں نے لکھے ہیں، ان پر کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کی کتاب سے متعلق بھی تفسیر کی ہیں. بہرحال ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. ایک ہے تفسیر جمال الدین قاسمی کی محاسن التاویل کے نام سے. تو محاسن التاویل میں یہ کیا ہے کہ انہوں نے
تفسیر بالمنصور کو بھی اور دوسری تفسیریں سب سے فوائد جمع کی اور بہترین تفسیر، بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے تھے کہ موجودہ دور میں سب سے اچھی تفسیر ہے، اس لیے کہ انہوں نے پچھلی ساری چیزوں سے انہوں نے سب اکٹھا کیا اور محرر انداز میں چیزیں، اور ابن تیمیہ کا اثر بہت زیادہ اس تفسیر میں، جہاں بھی ابن تیمیہ سے متعلق کوئی چیز دیکھی، ابن قیم کے یہاں دیکھی، وہ اس کو نقل کیا. لیکن ان کے یہاں یہ نہیں ہے کہ جیسے الرجی ہو کسی ایسے عالم سے جو اس مکتب فکر کے اس مکتب فکر نے اس سے نقل کریں، وہ ہر ایک سے فوائد نقل کرتے ہیں، راضی سے بھی لیتے ہیں، بیضاوی سے بھی لیتے ہیں، کشاف سے بھی لیتے ہیں، تو ان کے یہاں یہ توسع موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ یہ چند جو ہے اچھی تفسیروں میں سے. اسی طرح سے ایک تھے محمد مصطفیٰ مراغی جو شیخ الازہر تھے، ایک احمد مصطفیٰ مراغی. وہ محمد مصطفیٰ مراغی کی تفسیریں ہیں کچھ اجزاء بعض مکمل نہیں، لیکن احمد مصطفیٰ مراغی نے پوری مکمل تفسیر ہے اور اسی انداز میں جس انداز میں تقریباً سید رشید رضا تفسیر. یہ عرب دنیا میں ہمارے یہاں بر صغیر میں آئی ہے تو وہی سید رشید رضا کا تتبع کرتے ہوئے ترجمان القرآن جو مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جس کی پہلی جلد 1916 میں چھپی، اس کے بعد میں پھر اس کی دوسری جلد میں چھپی 1916 میں، اس کے بعد 1930 اس میں چھپی ہے، 30 اگست. تو لیکن افسوس کہ وہ مکمل کر چکے تھے لیکن وہ چھپی نہیں، ضائع ہو گئی ان کے. مشہور تفسیروں میں جو تفہیم القرآن ذکر کی جاتی ہے، تدبر قرآن ہے، اس طرح سے ایک لسان القرآن ہے مولانا محمد حنیف ندوی کی. تو لسان القرآن میں تقریباً وہی آزاد کا رنگ نظر آتا ہے، ان اشکالات کا جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو جدید ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور بہت ہی ادبی اسلوب میں ان کا اسلوب ایک مخصوص ہے. مولانا ابوالکلام مودودی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ موجودہ دور میں مطلب اسلام کے غلبے اور اسلام کی طرف دعوت اور غیر مسلموں کے جو اتنے شکوک شبہات ہیں ان کو دور کرنے اور اسلامی تعلیمات کی حکمت بیان کرنے کے سلسلے میں جو انہوں نے کام کیا اس کو پیش نظر کر کے انہوں نے تفسیر لکھی. اور بعض جگہوں پر انہوں نے مطلب جو تفسیر لکھی ہے اس سے لوگوں کو اختلاف بھی ہے، اور کہیں کہیں انہوں نے خود منحرفین پر بھی انہوں نے وہ کیا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تفہیم القرآن میں تو شروع کی جو 2-3 جلدیں ہیں وہ مختصر نوٹس ہیں اور زیادہ، لیکن ان کو احساس یہ ہوا کہ آخر کی جلدوں میں پھر انہوں نے بہت زیادہ تفصیلات، اس لیے کہ سورہ احزاب، سورہ نور اور دوسری ساری صورتیں اس میں پڑھتی تھی، تاکہ آخری جلد جو آپ دیکھیں گے اس میں تو معوذتین یعنی فلق اور ناس کی تفسیر تو بہت مفصل کی، اس میں جادو کی بحث ہے اور دوسری بہت سی بحث ہے. مولانا فراہی پر رد کیا انہوں نے تفسیر سورہ فیل وغیرہ میں. تو بہت سے علمی مباحث ہیں نصف ثانی کے اندر. اور تدبر قرآن جو ہے یہ بھی ایک مخصوص نقطہ نظر سے لکھی گئی، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا. مولانا فراہی کا جو نقطہ نظر ہے ایک سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے، حمد السورہ، اس کے ارد گرد کی ساری آیتوں کو لیکن یہ کہ اس پوری تفسیر میں حدیث سے اتنا استفادہ نہیں کیا گیا جتنا یہ پچھلے پیش رووں نے سب لوگوں نے استفادہ کیا حدیث سے. اس میں بہت کم حدیث سے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ تفسیر القرآن بالقرآن کے بعد پھر تفسیر القرآن بالحدیث ہے، تفسیر القرآن لیکن وہ نظم کو چونکہ قطعی قرار دیتے ہیں اور اس سے مطلب گفتگو ہو رہی ہے، دہرانے نہیں چاہتے ہیں. بہرحال لسان القرآن کی بات میں نے کی. کچھ ادھر بعد حدیث علماء نے اور دوسرے لوگوں نے بھی اب کوشش یہ کی ایک جلد میں صرف تفسیر ترجمہ بھی ہو، اسی میں تفسیر بھی ہو. تو اکثر بڑی تفسیروں کی تلخیص بھی کر دی ہے لوگوں نے، تفہیم القرآن کی تلخیص ہوئی ہے، تدبر القرآن کی تلخیص ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے ایک ہی جلد میں. یہ رجحان بہت زیادہ ہے، یعنی عرب ممالک میں 10 تفسیریں جو ایک جلد میں چھپی ہیں، اور یہ پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے. بلکہ اس سلسلے میں ہندوستان میں جو مشہور تفسیریں ہیں ان میں بہت مشہور تفسیر مولانا محمود الحسن صاحب کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ جو دیوبندی حاکم بہت مشہور ہے. اس طرح مولانا شبیر تھانوی کی تو بڑی تفسیر ہے تفسیر بیان القرآن، لیکن اس سے ایک مختصر تفسیر. تو الحمدللہ اس انداز کی ہر طرح کی کوشش ہوئی ہے جدید ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے، اور کوشش ان کی یہ ہوئی ہے کہ جدید انداز میں ان کو جو بھی اشکالات پیدا ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ کوشش ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو انشاءاللہ ان کے نیتوں کے مطابق اجر دے گا. اور ایک باحث یا پڑھنے والے یا مطالعہ کرنے والے کا کام یہ ہے کہ ان سب کو سامنے رکھے. میرے پاس خود تقریباً 60-70 سے زیادہ تفسیر ہے، کیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ سب تو نہیں پڑھتا انسان. کبھی کسی آیت سے متعلق دیکھنا ہوا کہ کسی نے کیا لکھا، کس نے کیا لکھا. لیکن عام طور پر مطالعہ کے لیے 2-1 تفسیر 3 تفسیر سامنے رکھنا چاہیے. قدیم تفسیروں میں سے کوئی ایک منتخب کر لیجیے. ابن کثیر مثال کے طور پر. جدید تفسیروں میں سے مولانا ابوالکلام آزاد کی ترجمہ القرآن میرے پاس رہتی ہے، یا تفسیر المنار ہے. کبھی کوئی لغوی اور وہ بحثیں دیکھنی ہوتی ہے تحریر و تنویر دیکھتا ہوں. تو اس طرح سے ہر ایک اپنے ذوق کے مطابق کچھ تفسیریں منتخب کر لے اور ان کی طرف رجوع کرتا رہے، استفادہ کرتا رہے، تو انشاءاللہ اسے استفادہ. اور یہ ہے ہمیشہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. جس نے بھی کوئی کوشش کی ہے
اچھی کوشش تو کریں اللہ اس تعالیٰ کے بہتر لیے دعا خیر کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیشہ پیچھے پڑے رہیں کہ کسی نے کیا غلطی کی کیا اس کے اوپر صرف توجہ ہے۔ آپ استفادہ کیجیے ہر ایک چیز سے بس، اور جہاں تک جس کتاب سے جو اتنا فائدہ اٹھا اتنا اس مصنف کے لیے دعا کیجیے۔ جی بالکل، اور جہاں انحرافات نظر آئیں دلائل کی روشنی میں مہذب طریقے سے علمی انداز میں نقشہ ساری تفسیروں میں سب لوگوں نے بیان کیا ہے ماشاء اللہ، اور یہی سلسلہ ہے دراصل زندہ امتیں زندہ قومیں یہ کام کرتی رہتی ہیں۔ تنقید زندگی کا استعارہ ہے، اگر تنقید نہیں ہو تو پھر جو حقائق ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آتے اور رتب و یابس کا ٹھیک سے پتہ نہیں چلتا۔ تو تنقید لیکن اس تہذیب کے ساتھ ضروری ہے جو تہذیب اسلام ہمیں سکھلاتا ہے، یا جو ہماری امت کا خاصہ بھی رہا ہے ماشاء اللہ، بہت ہی یوزفل۔ اور آخر میں ایک انگریزی تفسیر کی طرف اشارہ کرتا ہوں، انگریزی داں بہت سے میں ایک تفسیر چھپی ہے امریکہ کے اندر بہت دعوے کے ساتھ، دا اسٹڈی قرآن کے نام سے، اور وہ ہارپر کالنس ایک نشر و اشاعت کا ادارہ ہے وہاں، وہ تقریباً 2016-15 میں چھپی ہے۔ سید حسین نصر ایک جو سیکولر شیعہ تھے، ان کی نگرانی میں 4 مختلف اسکالرس نے لکھی، مگر اس تفسیر کا حال عجیب ہے۔ میں نے بھی کچھ حصہ اس کا دیکھا، اور ہمارے ایک دوست ہیں نبیل نصار صاحب، وہ PhD کا مقالہ لکھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی یعنی غلطیاں کی ہیں کہ توقع نہیں ہے کہ کسی اب مبتدی آدمی سے بھی اس طرح کا تفسیریں بہت سی استعمال کی انہوں نے، حوالے دیتے ہیں کسی تفسیر کا، اس تفسیر میں وہ بات نہیں۔ تو تفسیر لکھنے والے کو کم سے کم وہ اللہ کے کلام کی تفسیر لکھ رہا ہے، وہ امانت داری کا ثبوت دے، اتنا خوف تو ہونا چاہیے، اتنا خوف کسی عام آدمی کی طرف بھی کوئی بات نہیں منسوخ ہے۔ وہ ہمارے دوست نبیل صاحب جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، لیکن یہ کتاب بھی خود دیکھیں اور پڑھیں اور اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے کی جو کوششیں ان کے مقابلے تو شیخ ہمارا جو انگریزی داں طبقہ ہے خاص طور سے یہ تو اس طرح کی کتابوں سے تو تھوڑا دور رہے، جس کا ذکر بھی آیا، دا اسٹڈی آف قرآن کی جو بات آ رہی ہے، لیکن ان کے لیے عربی زبان میں کوئی اچھی تفسیر ہو جس کی طرف عربی میں دیکھیے صرف اگر ایک تفسیر کا نام لو، میں بلکہ ایک بات اور کہنا چاہتا تھا، کوئی شخص اگر تفسیری مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اصل تفسیروں کی طرف بہت کم لوگوں کی رسائی ہو گئی، سب تفسیریں دستیاب بھی نہیں، تو یہ جو چند کتابیں لکھی گئی ہیں عربی میں یا اردو میں یا انگریزی وغیرہ میں، ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں سب سے مشہور کتاب التفسیر والمفسرون ہے، محمد حسین ذہبی کی کتاب، اس کا خلاصہ بھی چھپ چکا ہے اردو میں۔ دوسری ایک کتاب ہے وہ ہے تو ایک مستشرق کی گولڈ زیئر کی، اور اسی نے سب سے پہلے اس موضوع پر لکھا، یہ بھی سنیں کیا بات، تو وہ اس نے جرمن زبان میں لکھی تھی، بعد میں انگلش میں بھی ترجمہ ہوا، پھر اس کے بعد اس کا عربی میں ترجمہ مذاہب التفسیر الاسلامی کے نام، بلکہ میں نے کہیں دیکھا، اب یہ امانت علمی کا تقاضا ہے کہ میں بیان کروں، کہیں میں نے کسی تفسیر سے متعلق جب میں نے پڑھا، محمد حسین ذہبی نے جو لکھا ہے تقریباً اس میں جو مثالیں سلیکٹ کی ہیں وہی مثالیں انہوں نے سلیکٹ کی تھیں گولڈ زیئر۔ اس طرح اگر آپ مطالعہ کریں کہاں تک اثر ہے گولڈ زیئر نے جو انتخابات کی ہوں، اس لیے کہ اس نے راہ ہموار کر دی، اب وہ مثالیں آپ لے کر بیان کر سکتے ہیں آسانی سے، اور ظاہر استفادہ کرتے ہی ہیں۔ گولڈ زیئر کے بارے میں جملہ مترجہ ایک بیان کرتا ہوں، یہ کہ وہ لگتا ہے کہ آخر مسلمان ہو گیا تھا، لگتا ہے، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ڈائری کے کچھ صفحات چھپے ہیں، لگتا ہے کہ اس ڈائری میں سے بھی وہ صفحات جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے جان بوجھ کر۔ اس نے سفر کیا تھا عرب ممالک میں، اور اس نے ہر جگہ جہاں جیسا مصر میں اور سیریا کے اندر اور بیت المقدس میں اور کہاں کہاں جیسا جو لوگوں کو پایا ان کا برتاؤ، تو اس سے وہ اتنا متاثر تھا، یہاں تک لکھا ہے اس نے کہ یہ مطلب یہاں مسلمان اس طرح سے تعاون کرتے ہیں، اس طرح دعوت دیتے ہیں، اتنا وقت دیتے ہیں، اتنا کتابیں ہدیہ دے دیتے ہیں، جس کا یورپ میں تصور ہی نہیں، بالکل ہی مادی ہے، جو ہر ایک ملیم نہیں دینے کے لیے تیار ہے جب تک کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اس سے ہو، تو اس کی وجہ سے اس کا دماغ گھوم گیا، وہاں جا کر کے مسلمان تقریباً ہو گیا، بہت سی چیزوں میں اس نے رائے بدل لی، لیکن جو کتابیں چھپ چکی تھی اس کو جیسے جو فتنے رونما ہو چکے تھے تو ہو چکے تھے، جی جی، جو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ مالک رام کی طرح تھا، لیکن بہرحال واللہ عالم اس کا مالک رام تو آپ نزدیک بتاتا ہوں، ہاں وہ تو اس نے ڈائری میں مجھے لکھ کے دے دیا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا شیخنا۔ اور وہ ہم جو چونکہ عام طور پہ 1 گھنٹہ شیخ کا ہم لوگ لیتے ہیں، 1 گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں آئندہ ہفتے پھر شیخ کے ساتھ ہم ہوں گے، اور قرآن حکیم سے متعلق جو ہماری گفتگو ہے وہ انشاءاللہ کسی ایک پہلو کو لے کر کے پھر آپ کے روبرو ہوتے ہیں، انشاءاللہ شیخ سے استفادہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو بہتر بدنوں سے نوازے، صحت عافیت کے ساتھ شیخ کا سایہ تا دیر ہم پہ دراز رکھے، تاکہ امت بہتر طریقے سے استفادہ کر سکے۔ بہت سی باتیں میں کہنا چاہتا تھا لیکن وہ تو کہہ نہیں سکا، دوسری باتیں دماغ میں جو آئیں وہ ایسے انشاءاللہ اور بھی مواقع ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ جب اور بھی وہ باتیں انشاءاللہ سامنے آئیں گی۔ ساتھ ہی ہم احباب سے گزارش کریں گے کہ یہ بڑی
बड़ा ही कीमती सरमाया है। अल्लाह के वास्ते अपने ही पास मत रखिए, इसको आम करने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, इख्वान तक पहुंचाने की, दोस्तों तक पहुंचाने की, ख़ास तौर से मदारिस और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, स्कॉलर्स हैं, उन तक पहुंचाइए, ताकि हमारी उम्मत के अंदर इल्म व अमल का जो जाविया है वो ज़्यादा से ज़्यादा निखर सके, ये रोशनी ज़्यादा फैल सके। और इस मामले में इंशाअल्लाह आपका ताउन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक काबिल क़द्र होगा, आपको ज़रूर इंशाअल्लाह सवाब से नवाजा जाएगा। और ये इंसाफ की बात यह है कि हम तमाम के तमाम लोग इस कोशिश से उम्मत बनाने का काम करेंगे, इंशाअल्लाह बेहतर, ज़्यादा सक्षम उम्मत बनाने का काम करेंगे, जो एट लार्ज ज़्यादा बेहतर इंशाअल्लाह काम कर सकेगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को साबित कर सकेगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।